ایک ایسی عورت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 آیتیں نازل فرمائیں، وہ کون تھی؟ آئیے اور جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے وقت یوں کہتے تھے، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ زہار اب اس قسم کو کہتے ہیں، یعنی تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، اور اس زمانے میں زہار یعنی طلاق کو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں ایسا ہی واقعہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے، جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے چپ کے باتیں کر رہی تھی کہ ایک ہی گھر میں ہونے کے باوجود میں کوئی بھی بات سن نہ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا اور یہ آیت اتری، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ عورت اپنے میاں کی شکایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی تھی، یا رسول اللہ، میں ان کے گھر میں تھی، یہ بوڑھے اور بڑی عمر کے تھے اور کچھ اخلاق کے بھی اچھے نہ تھے۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں ان سے کسی بات کے خلاف کہا اور انہیں کوئی جواب دے دیا، جس پر وہ بہت غصہ ہوئے اور فرمانے لگے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ پھر وہ گھر سے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گھر واپس آئے اور مجھ سے خاص بات چیت کرنا چاہی۔ میں نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تمہارے اس کہنے کے بعد اب یہ بات ناممکن ہے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ آ جائے۔ لیکن وہ نہ مانے اور مجھ سے زبردستی کرنے لگے۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوں، اب آپ ہی کوئی فیصلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اپنے خاوند کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ وہ عورت یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر چلی گئی کہ اے اللہ، اب میں تیرے سامنے اپنے اس دکھڑے کا رونا روتی ہوں، اب تو ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر۔ یہ عورت ابھی گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وحی اتر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے میاں سے کہو ایک غلام آزاد کر دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان کے پاس غلام کہاں، وہ تو بہت مسکین ہے۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑی عمر کے ہیں اور کمزور ہیں، انہیں 2 ماہ کے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھجوریں دے دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، بہتر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ خولہ، اپنے خاوند کے ساتھ محبت اور فرما برداری کے ساتھ گزارا کرو۔